الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور دعا یہی ہے کہ جس کو بھی اللہ نے اس مہینے میں جو مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یہ جو بالکل آغاز میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اصل میں اہل جنت کے ایک کلمے کا ذکر ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک کلمہ یہ ہوگا جس کو وہ ادا کرتے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت میں جا کے یہ کلمہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن آج عید کے اس تیسرے دن میں اس خطبہ جمعہ میں پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کلمے کو سمجھنا اور اس کی روح پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کا جو نگہبان ہے رضوان، وہ بھی انہیں سلام پیش کرے گا۔ جب وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو قرآن میں آتا ہے کہ وہاں کوئی اور بات نہیں سنیں گے، بلکہ وہاں پر بھی ایک ہی کلمہ بار بار سنتے ہوں گے، سلامن سلاما۔ انہیں بار بار سلام کیا جائے گا، انہیں سلیوٹ پیش کیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا کہ جو عبادات تم نے کی تھی وہ تمہارے رب کو بڑی پسند آئی ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس سلام کے کلمے کی تکرار سارے فرشتے کریں گے، بلکہ آخر میں جب رب العالمین سے ملاقات اور اللہ کے دیدار کا وقت ہوگا تو وہاں اللہ کی جانب سے بھی سلام عرض کیا جائے گا۔ اللہ کی جانب سے بھی یہ بتایا جائے گا کہ تو نے جو بن دیکھے سجدے کیے تھے وہ اللہ کو بڑے پسند آئے تھے،
تو نے جو عبادات کی تھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہری ہیں، تیرا ایمان اللہ کو پسند آ گیا، تیرا تقوی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ تو یہ اہل جنت، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، جنت میں جا کر بھی اپنی عبادات پر مغرور نہیں ہوں گے، متکبر نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا گیا کہ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے اور جب یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بجائے یہ کہنے کہ جی بس بڑی محنت کی تھی میں نے، بڑی زندگی میں نے لگا دی تھی، بڑا کام میں کر کے آیا تھا، تو بس یہ صلہ تو آج ملنا ہی ملنا تھا، یہ تو ڈیفینیٹ تھا، تو یہ مل گیا ہے، نہیں، بلکہ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں اس طرف ہدایت نصیب فرمائی، جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، جس نے ہمیں جنت کے راستے پہ ڈالا، پھر اس راستے پہ استقامت نصیب فرما دی، پھر ہمیں اس راستے پہ چلا دیا، اور پھر یہ کہ اس راستے میں آنے والی شیطان کی رکاوٹوں سے اللہ نے ہمیں بچائے رکھا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ ہماری کیپیبلٹی کیا تھی، ہماری ایبلٹیز کیا تھی کہ ہم شیطان کو جھٹلا سکتے، ہم شیطان کے وہ جو سارے چکر تھے اور دھوکے تھے ان سے بچ سکتے، ہمارے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لہذا رمضان المبارک کے اختتام پر پہلا جذبہ جو ایک بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے، وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ جذبہ یہ کیفیت ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ نے مجھے جو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، دورہ ترجمہ قرآن کی، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ مبادہ یہ کہ انسان کو اپنے نیک اعمال پہ تکبر لاحق ہو جائے، اور یہ وہ تکبر وہ مہلک شے ہے جو اس کے سارے نیک اعمال کو آگ بن کے کھا جائے گا۔ تو پہلی بات میں نے آپ سے یہ کر دی کہ رمضان المبارک کا اختتام ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم جو عید کے موقع پہ تکبیرات پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم یہی دو باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم نے دو باتیں کی، پہلی بات ہم نے اللہ کی کبریائی بیان کی، ہم نے بتایا کہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہی ہے جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا، اور اللہ ہی ہے جس نے مجھے اس پر استقامت دی، اور اللہ ہی ہے جس نے مجھے شیطان سے بچائے رکھا، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اسی اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں۔ لہٰذا پہلی کیفیت انسان کے اندر عاجزی کی ہونی چاہیے، وہ اللہ کے سامنے جھکے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ رمضان میں کی جانے والی عبادات خالصتاً اللہ کی عطا کردہ استقامت ہی کی وجہ سے ہوئی ہیں، میرا کمال نہیں۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کر دی۔ دوسری بات کو سمجھیں، اللہ سے اجر مانگنے میں شرم محسوس نہ کرے، اللہ سے اجر مانگنے میں شرم محسوس نہ کرے، اللہ سے کھل کے دعائیں مانگے، یعنی عاجزی اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ یا اللہ جتنی آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تھی اس اعتبار سے میں نے کچھ محنت کی ہے، کچھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کچھ میں نے تراویح پڑھی ہے، کچھ میں نے بھوک پیاس آپ کے لیے برداشت کی ہے، تو یا اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرما دے۔ تو یہ اجر اللہ سے مانگنے میں شرم اور جھجک محسوس نہیں کرنا، اس کیفیت کے ساتھ کہ توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن ہم نے اجر بھی مانگنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ایک عربی کا واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، پتہ نہیں کس کیفیت میں تھا، وہ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہا ہے اور بآواز بلند ایک دعا پڑھ رہا ہے، اپنی ایجاد کردہ دعا تھی اس کی کوئی، کہنے لگا اللہم انت خلقتنی مجانا، اے اللہ تو نے مجھے مفت میں پیدا کر دیا، میرا تو کچھ نہیں لگا، وَرَزَقْتَنِي مَجَّانًا، اور تو نے مجھے مفت میں رزق عطا کر دیا۔ اے اللہ تو نے مجھے مفت میں پیدا کیا،
تو نے مجھے مفت میں رزق عطا کیا، فاغفر لی مجانن، بس ایک کام اور کر دیں، یا اللہ مفت میں میری مغفرت بھی فرما دیں۔ پتہ نہیں کس کیفیت میں دعا مانگ رہا تھا۔ یا اللہ جب مجھے پیدا کیا تو میرا تو کچھ نہیں لگا، جب مجھے رزق دیا تو میرا تو کچھ نہیں لگا، آپ نے کیا، تو اب آپ مجھے معاف بھی کر دیں اپنی طرف سے۔ لہٰذا اللہ سے یہ دعا کرنا اس عاجزی کے ساتھ کہ اللہ اس رمضان میں جو عبادات ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی میں نے کی ہیں، یا اللہ ان کی توفیق آپ ہی نے مجھے عطا فرمائی ہے، لہٰذا ایک عنایت اور مجھ پر کر دیجئے کہ اب مجھے معاف کر دیں، اور اب مجھے ان عبادات کا کوئی تھوڑا بہت جو اجر بنتا ہے اللہ آپ میری عبادات کی بنیاد پر نہیں، اپنی رحمت اور اپنے فضل کی بنیاد پر مجھے وہ اجر عطا کر دیں۔ اور وہ اجر کیا ہوگا؟ بہت خوبصورت بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، لیلۃ الجائزہ، ابھی انشاءاللہ میں اس پہ آؤں گا کہ اس لیلۃ الجائزہ میں ہم نے اپنا کیا جائزہ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ایک دن میں اللہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، اور پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اس لیلۃ الجائزہ میں اتنے ٹوٹل لوگوں کی مغفرت اللہ فرما دیتے ہیں۔ یہ چاند رات ہے جسے ہم ضائع کرتے ہیں شاپنگ کرنے میں اور یعنی وقت برباد کرنے میں، بہرحال اس لیلۃ الجائزہ کی اہمیت ہے، چاند رات جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، اسے حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ لیلۃ الجائزہ گزرتی ہے، جب عید کے دن جب چاند یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے مسلمانوں کے بازاروں میں اور گلیوں میں پھرتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں، چلو بھائی اٹھو، عیدگاہ میں پہنچو، عید کے اجتماع میں پہنچو۔ تو وہ آوازیں لگاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اہل ایمان کو۔ اب یہ مسلمان عید کے اجتماع میں پہنچ گئے اور وہاں سارے اکٹھے ہو گئے، تو حدیث کے الفاظ ہیں وہاں فرشتے مقرر ہیں جنہیں اللہ نے اس عیدگاہ کے اجتماع کے دروازے پہ بٹھایا ہوا ہے، اور اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ میرے بندے آج کیوں جمع ہوئے ہیں؟ آج کو جمعہ کا دن تو نہیں تھا، یہ اجتماع کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ پوچھتے ہیں یہ کیوں آئے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ مزدور ہیں، مزدوری لینے آئے، مزدور ہیں، مزدوری لینے آئے، سارا مہینہ مزدوری کی انہوں نے، اب مزدوری وصول کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ مزدور کی مزدوری یہ ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، یہ جو مزدور آئے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں مزدوریاں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ ان میں سے جو بیٹھا ہے نا وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا اور عیدگاہ سے باہر نہیں نکل پائے گا اس سے پہلے میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ رمضان کے بعد اپنی عبادات پہ کسی صورت میں تکبر اور غرور ہمارے اندر نہ آنے پائے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ رمضان کے بعد اللہ سے اجر مانگنے میں شرمانا اور جھجکنا نہیں ہے، اللہ ہی سے مانگیں گے، اور ہمارے پاس مانگنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ ہی سے مانگیں۔ دو باتیں میں نے عرض کی، اب تیسری بات ذرا سمجھ لیں۔ یہ بات تو حدیث میں ثابت شدہ ہے کہ ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اور شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا بہترین انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، جس انوائرمنٹ میں، جس ماحول میں وہ اللہ کی عبادات سکون اور اطمینان سے کر سکے۔ اور جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو واقعتاً یعنی اب تو یہ نظر آنا شروع ہو گیا الا ماشاءاللہ کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے گویا یہ کہ شیطان کھل گیا ہے، اس کے مظاہر عام طور پہ نظر بھی آتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے عرض کرتا ہوں گویا کہ کسی استبل میں گھوڑوں کو بند کیا ہو تو یکدم جب وہ کنڈا کھولتے ہیں اور یکدم جب وہ باہر بھاگتے ہیں سرپٹ دوڑتے ہوئے، کوئی
ایسی مثال محسوس ہونے لگ گئی ہے مسلمانوں کی بھی کہ ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے تو گویا یہ کہ مسلمان یہ ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ شیطان آزاد ہو چکا. رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوتی ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں. شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان میں ہم نے اپنی مغفرت کروا لی ہے, لہذا اب اگلا اکاؤنٹ بنانا شروع کر دیں گناہوں کا, معاذ اللہ. ہاں کچھ ہیں ایسے اللہ والے بھی جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ یعنی رمضان المبارک کی آخری یعنی شوال کی رات میں بیٹھ کر بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. شوال کی پہلی رات میں جسے ہم چاند رات کہتے ہیں, اس میں بھی عبادت کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اکثریت کا معاملہ اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ان عید کے دنوں میں آپ کو ایک تابعی کا کال سنا دیتا ہوں. عید کے دن بڑے افسردہ بیٹھے تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے افسردہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے مجھے افسوس ہو رہا ہے, لوگ عید پر آ کر وعید کو بھول چکے ہیں. کیا جملہ فرمایا؟ عید پہ آ کر وعید کو بھول گئے ہیں. کیا جہنم کی آگ سرد ہو چکی ہے؟ کیا قبر کا عذاب موقوف کر دیا گیا ہے؟ عید کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں, بلکہ اصل میں ان عید کے دنوں کو تحدیث نعمت کے طور پر گزارے ہیں. یہ رمضان المبارک جو ہم نے ٹریننگ کی ہے 1 مہینے میں, اس ٹریننگ کو اب اگلے 11 مہینوں میں استعمال کرنا ہے ہمیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے. 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماتے رہے. یہ کہتے ہیں مسلمانوں کی عید 5 طریقوں کی ہے. دن تو 2 ہی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, لیکن وہ کہتے ہیں عید سے مراد خوشی. مسلمان کی خوشی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں 5 ہیں. کون سی 5 ہیں؟ نمبر 1 کہتے ہیں مسلمان کا وہ دن جو اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزر جائے, جس میں اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے, وہ اس کی عید کا دن ہے. ہم ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے دن ایسے گزرتے ہیں. بلکہ الٹا یہ کہ جب ہمارے عید کے دن آتے ہیں تو شاید ہم سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں وہ دن جس دن اس سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو, جس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو, وہ دن عید کا دن ہے, اصل عید ہے. پھر فرمایا جس دن وہ ایمان کی حالت میں اللہ کی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے, یہ بھی اس کے لیے عید کا دن ہے. تو اس کی موت کا دن ہوگا. موت کے دن کو عید کون سمجھتا ہے؟ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے, اللہ کی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے, یہ بھی اس کے لیے عید کا دن ہے. پھر فرمایا تیسرے نمبر پر جس دن یہ پل صراط سے گزر گیا خیر و عافیت کے ساتھ, ایمان کے نور کے ساتھ, یہ بھی اس کے لیے عید کا موقع ہے, یہ بھی اس کے لیے خوشی ہے. پھر فرمایا چوتھے نمبر پر جس وقت یہ جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے, یہ بھی اس کے لیے خوشی کا موقع, یہ بھی عید ہے. 4 ہو گئی, 1 رہ گئی. اور فرمایا سب سے بڑی عید تب ہوگی جب اللہ کی دید ہوگی, جب اللہ کی زیارت سے فیضیاب ہوگا, جب اللہ کا دیدار کرے گا. جس رب کے لیے محنتیں کرتا رہا ہے, جس کے لیے سجدے کرتا رہا ہے, جس کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا رہا ہے, کھپاتا رہا ہے, گلاتا رہا ہے, جب اس اللہ کو اپنے سامنے پالے گا, جب اس کا دیدار کر لے گا, تو گویا یہ سب سے بڑی عید ہوگی. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ عید ہمارے نزدیک کیا ہے؟ نئے کپڑے خرید لیے اور نئے جوتے پہن لیے. لیکن حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے میرے بھائیوں جو میرے اور آپ کے نزدیک ہے. اور ظاہر ہے کہ ہماری ڈیفینیشن کے مقابلے میں ان کی ڈیفینیشن 100% درست ہے. تو ذرا اس بات کی کوشش کریں کہ کیا ہماری عیدیں نئے کپڑوں اور نئے جوتوں سے باہر بھی ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی ہم نے عید کا کوئی مفہوم سمجھا کہ ہم نے عید کے ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوئی کوشش بھی کی ہے؟ کیا ہماری عبادات کمزور تو نہیں ہوگی؟
میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، اب بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن بہرحال ادھر رمضان گزرتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، نمازی کم ہو جاتے ہیں، صفیں کم ہو جاتی ہیں نمازیوں کی مسجدوں میں۔ شاید لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ نمازیں صرف رمضان ہی میں فرض ہیں، نمازیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ پریشان ہونے والی بات ہے، اور یہ اللہ سے معافی مانگنے والی بات ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عیدیں کیا ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عید والے دن بیٹھے اور خشک روٹی اکیلی کھا رہے ہیں، اکیلی روٹی، کوئی ساتھ شوربہ نہیں، کوئی سالن نہیں، کچھ نہیں، خشک روٹی اس کا لقمہ توڑ کر کھا رہے ہیں اور چبا رہے ہیں، اس کو نگلنا کتنا مشکل ہے، وہ کھا رہے ہیں خشک روٹی۔ تو کسی نے کہا یا ابا تراب، لقب تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ابا تراب یہ تو عید کا دن ہے، آج تو ذرا روٹی تر کر کے کھا لو، آج تو اس کو کسی شوربے سے نرم کر کے کھا لو، آج بھی تم خشک روٹی کھا رہے ہو۔ حضرت علی نے آنکھیں اوپر اٹھائیں، کہا علی کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن علی اپنے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لے گا، جس دن علی کا رب اس کو معاف کر دے۔ یہ وہ ہیں جن کی مغفرت کے وعدے قرآن میں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے عید تب ہوگی جب میرا رب میری مغفرت کا اعلان فرما دے گا۔ تو میرے اور آپ کے پاس تو ایسے کوئی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، پھر بھی ہم عید کے دنوں میں اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں نا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ہم بالکل فکر ہی نہیں کرتے کہ کون سی شے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کون سی شے میں اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے۔ اگر کوئی پارٹیز چل رہی ہیں تو بہرحال اگر نماز جا رہی ہے تو جاری، ورلڈ کپ کے میچز چل رہے ہیں، نماز جا رہی ہے تو جاری۔ اس کے برعکس میں ہر مرتبہ عید پہ یہ واقعہ سناتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر عید پر جتنے لوگ مجھے ملے میں ہر ایک کو بٹھا بٹھا کے سناؤں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی مسلمانوں کے امیر بنے، جب امیر بنے تو اپنی اہلیہ سے آ کے کہنے لگے کہ اللہ نے مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، میرے سے پہلے آنے والے حکمران، وہ جو اہلیہ ہے حضرت عمر کی، انہی کا باپ تھا اور پھر 3 بھائی تھے جو باری باری بادشاہ بنے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اللہ نے یہ ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے، میرے اوپر بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اگر تو چاہتی ہے تو مجھ سے طلاق لے لے، ورنہ یہ ہے کہ میں شاید تیرے حقوق میں کوتاہی کر جاؤں گا، میں ان کو پورا نہیں کر سکوں گا۔ تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ رات کو تو وقت دیا کریں گے نا، مجھے رات کے وقت تو میرے پاس آیا کریں گے۔ تو کہنے لگے سارا دن میں امور مملکت چلاؤں گا تو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے میرے پاس صرف رات کا وقت ہی ہوگا، تو میں تو راتوں میں بھی تجھے پورا وقت نہ دے پاؤں گا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نے آپ کے ساتھ بڑے اچھے دن دیکھے ہیں، اب اگر یہ مشکل کے دن آئے ہیں، مشکل کے دن، ہمارے یہاں کوئی یونین کونسل کا ناظم بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی سوکھے دن آ گئے جی، ایسے 64 لاکھ مربع میل کی بادشاہی مل رہی ہے اور بیوی کہہ رہی ہے اب آپ پر اوکھے دن آئے ہیں، کوئی بات نہیں، میں ان اوکھے دنوں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اور ایسی خلافت کی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، عمر ثانی کہا جاتا ہے ان کو۔ ان کی زندگی میں عید کا دن آیا، اللہ اکبر۔ عید سے پہلے بیوی نے کہا امیر المومنین 64 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکمرانی ہے اور اس پورے ایریا میں، اس پوری سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا، لوگ زکوٰۃ ہاتھ پہ لے کے پھرتے ہیں، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ لیکن امیر المومنین ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں۔ انہوں نے کہا میری تو اتنی تنخواہ نہیں، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں بچوں کے لیے نئے کپڑے لے سکوں۔ کہا اچھا آپ ایسا کریں، آپ اپنے وزیر بیت المال سے کہیں کہ وہ آپ کے بچوں کے لیے عید کے نئے کپڑے لینے ہیں تو 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو ایڈوانس دے دیں۔
کہا اگر 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لوں گا تو پھر اگلے مہینے کیا کریں گے, کیسے گھر کا گزارا چلائیں گے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اچھا ایسا کریں گے کہ اگلے مہینے میں کچھ سلائی کڑھائی کے کام کر لوں گی, کچھ لوگوں کا کام کر لوں گی, اس سے گزارا چلا لوں گی. آپ اس دفعہ عید کے کپڑے لے لیں, بچے ہیں ہماری تو خیر ہے, ہم پرانے کپڑے بھی پہن لیں گے, لیکن بچوں کی خواہشات ہوتی تو بچوں کے لیے نئے کپڑے لے لیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس وزیر بیت المال کے پاس پہنچے جو خزانچی تھا, اس سے کہنے لگے کہ بھئی وہ عید کا معاملہ آ رہا ہے اور میرے پاس بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں, مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو. یہ امیر المومنین ریکویسٹ کر رہے ہیں, یہ امیر المومنین ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بیت المال کا جو ناظم تھا یہ بھی انہی کا چنا ہوا تھا اور انہی کا تربیت یافتہ تھا. انہوں نے کہا امیر المومنین میں حاضر ہوں, میں 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو دے دوں گا, آپ صرف ایک کام کریں, آپ مجھے ایک کاغذ پر لکھ کے مہر لگا کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے. اگر آپ کو اپنی زندگی کا یقین نہیں ہے تو میں مسلمانوں کے مال میں سے آپ کو پیسے کیسے دے سکتا ہوں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہاں سے خاموشی سے واپس آئے, بیوی کو آ کر کہا, وہ مجھے کہتا تھا 1 مہینے کی ضمانت دے دو اپنی زندگی کی. عمر بن عبدالعزیز کو تو اپنی زندگی کے 1 دن کی ضمانت بھی نہیں ہے, میں کیسے اسے لکھ کے دے آتا؟ اس لیے ایسا کرو, بچوں کو اس عید پہ پرانے کپڑے پہنا دو. اندازہ کریں, یہ 64 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے یہ شخص, جس کی صدرت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. عید کا دن آیا, ہمارے ہاں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر کہتے ہیں جی مولویوں کا کام نہیں ہے. آئے میں آپ کو آج بتاتا ہوں مولویوں کے کیا کیا کام ہے. وہاں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ امیر المومنین تھے, اور امیر المومنین اس شخص کو بنایا جاتا تھا جو اہل تقوی میں سے ہو, جس کے بارے میں یہ گمان گزرتا ہو مسلمانوں کا, غالب گمان, اس کے ظاہر کو دیکھ کر کہ یہ شخص ہم میں تقوی میں سب سے بہتر. وہی امیر المومنین ہوتا تھا, وہی جمعہ پڑھاتا تھا, وہی عید پڑھاتا تھا, وہی سارے معاملات دیکھتا تھا. اچھا اب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عیدگاہ میں آ گئے اور وہاں لوگوں کا جم غفیر امیر المومنین کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوئے اور ممبر پہ کھڑے ہوئے. جب ممبر پہ کھڑے ہوئے تو ایسے پورے مجمع کو طائرانہ نظروں سے دیکھا, اور پورے مجمع میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو صرف 3 افراد ایسے نظر آئے جنہوں نے عید پر پرانے کپڑے پہنے تھے, اور یہ 3 افراد عمر بن عبدالعزیز کے سگے بیٹے تھے. باقی سارا مجمع نئے کپڑے پہن کے بیٹھا عید پہ. یہ 3 وہ ہیں جنہوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. ظاہر باپ تھے, دل بھر آیا, عید کی نماز پڑھائی. اب لوگ ملنے آ جاتے ہیں, عید مبارک کہنے آ جاتے ہیں, لوگ مل رہے ہیں, سب سے مل لیے. اس کے بعد اپنے بیٹوں سے ملنے لگے تو ان کو گلے سے لگایا اور پھر کہا میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا, تمہارا باپ تمہیں عید پہ نئے کپڑے لے کے نہیں دے سکا, مجھے معاف کر دو. تو ان کا بیٹا عبد الملک ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے مسلمانوں کے مال میں سے خیانت نہیں کی, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا دیا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ہمیں جنت کے راستے پہ لگا دیا. ہمارے لیے یہی عید ہے, ہمارے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. گھر آئے, پتہ نہیں کس حوصلے سے تاریخ دانوں نے یہ روایت لکھ دی ہے, مجھے تو بہرحال اللہ نے انہیں ہمت دی ہوگی تو لکھ بیٹھے, ورنہ تو یہ تو بولتے ہوئے بھی زبان کب کب آتی ہے. عید پڑھا, بیٹوں نے کہہ دیا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی امیر المومنین جزاک اللہ, آپ نے ہمیں جنت کے راستے پہ لگا دیا, اللہ آپ کو اس کی جزا دے, ہم خوش ہیں اس بات پہ, ہمیں عید کے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا چلو شکر ہے, بیٹے سمجھ گئے. گھر آئے, آپ کو پتا ہے بچوں کی, لڑکوں کی تیاریاں وہ نہیں ہوتی عید پہ جو بچیوں کی ہوتی, کیا کیسے کیسی چیزیں اور زیورات بھی اور سب کچھ بھی اور آرائش بھی اور زیبائش بھی سب کچھ. گھر آئے تو امیر المومنین کی بچیوں نے ایسے ایسے اپنے دوپٹے اوپر کر کے ایسے نقاب کیے ہوئے, نقاب کیا ہوا اور نقاب کر کے اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے پھر گئی.
بڑا عجیب سا معاملہ لگا. بیوی کو بلایا, کہا اللہ کی بندی میری بیٹیاں ہیں, میں ان کا باپ ہوں, میرے سامنے منہ کیوں چھپاتی ہیں؟ میں تو محرم ہوں, مجھ سے تو کوئی پردہ نہیں, اور عید کا دن ہے, مجھ سے مل بھی نہیں رہی آ کے, مجھ سے پیار بھی نہیں لے رہی آ کے. کوئی ناراضگی ہے, کوئی غصہ ہے, کیا بات ہے؟ دوپٹے سے منہ چھپایا ہوا ہے, ہاتھ سے منہ چھپایا ہوا ہے, اور میرے قریب نہیں آ رہی, مجھ سے پیار نہیں لے رہی. بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا امیر المومنین آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز کھایا ہے, گھر میں کھانے کو اور کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز کھایا ہے, اور آپ سے عید اس لیے نہیں مل رہی کہ ان کے باپ کو جب پیاز کی بو آئے گی تو اس کو دکھ ہوگا کہ میری بچیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. عید تو ان لوگوں کی ہوا کرتی تھی. ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں, نئے جوتے پہنتے ہیں, 2-4 سیلفیاں کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں جی عید کا مزہ آ گیا. عید ان لوگوں کی تھی. کسی نے زہر دیا, بیمار ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیمار ہو گئے, بلاؤ بھائی ڈاکٹر بلاؤ, حکیم بلاؤ, جو قریب کے تھے بلا لیے. پتہ لگا کسی نے اگر کہا کہ حضرت وہ فلاں جگہ پر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں لندن کے ہاسپٹل میں, وہ آپ کا صحیح علاج کر سکتے ہیں. کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کے مال میں سے پیسہ لے کر اپنی ذات پر خرچ کروں, مجھے اجازت نہیں ہے اس بات کی. اور اگر فرض کرو کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے بھی تب بھی شاید میں اپنے اوپر لگانا گوارا نہ کرتا, اس لیے کہ میں تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوں. اللہ مجھے زندہ رکھنا چاہے گا تو خود صحت دے دے گا, میں تو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہوں. لہذا تم دعا کرو میں اللہ کے پاس جلدی حاضر ہوں. وفات کا وقت قریب آیا, اپنے ایک مصاحب کو بلایا, اسے کہنے لگے میں نے پہلے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے, اور میں نے ان کو خود قبر میں لٹایا ہے, اور میں نے جب ان کے کفن کی گرہ کھولی تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے, اور ان کے چہرے قبلے کے رخ سے ہٹ چکے تھے. جب میں فوت ہو جاؤں, جب تم مجھے دفن کرنے لگو تو میرا چہرہ بھی دیکھ لینا, اور اگر میرے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو تو اللہ سے میری مغفرت کی دعا کر دینا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. فوت ہو گئے. جنازہ لایا گیا, چارپائی رکھی گئی, لوگوں کو کہا گیا صفیں بنائیں. جب لوگ صفیں بنا رہے تھے ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا چلی, اور ہوا میں ایک پرچہ اڑتا اڑتا, ہم ساری زندگی پرچیوں پہ چلاتے ہیں, اس کو پرچی دے دو, اس کو پرچی دے دو, پرچیاں چل رہی ہیں. ایک پرچی اڑتی رہی اور آ کر سیدھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کفن کے اوپر گری, اور ہوا تھم گئی. لوگوں نے پرچی اٹھائی, دیکھا اس پر لکھا تھا لوگوں گواہ ہو جاؤ, اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کی مغفرت کر دی اور اس پر جنت کو واجب کر دیا. جس کو وصیت کی تھی وہ کہتا ہے میں نے قبر میں لٹایا اور میں نے کفن کی گرہ کھولی, میں نے چہرہ دیکھا تو خود بخود قبلہ رخ ہو چکا تھا. ساری زندگی قبلہ رخ رہا ہے, موت کے وقت تو پھر ہوگا. خالصتاً لی وجہ اللہ ساری زندگی گزری ہے تو پھر قبر میں تو قبلہ رخ ہوگا چہرہ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا, گرہ کھولی نا کفن کی, تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے سے وہ روشنی نکل رہی تھی کہ پوری قبر میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی نے چاند لا کے رکھ دیا ہو. عید ان لوگوں کی تھی. اللہ ہمیں بھی یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عیدیں بھی ایسی ہو جائیں تو پھر اس کا بڑا سادہ سا فارمولا عرض کر دیتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے, خوبصورت عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے, جس پر دوام اختیار کیا جائے, جس میں کنٹینیوٹی ہو, جو ایک جذباتی لہر میں بہ کر کے اور اس کے بعد اس کو ختم کر کے چھوڑ دینے والا نہ ہو, بلکہ اس کو جاری رکھا جائے, وہ بہترین عمل ہے. رمضان میں ایک ماحول ہے, دینداری کا ماحول ہے, اللہ نے ہم سب کو عطا کیا, ہم نے اس اپنی استطاعت کے مطابق اس ماحول سے فائدہ بھی اٹھایا.
اب ان اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے، ان پر مداومت اختیار کرنی ہے، انہیں کنٹینیو کرنا ہے۔ آپ رمضان میں کیا کرتے رہے، ایک لسٹ بنا لیں۔ آپ نے رمضان میں روزے رکھے، اللہ قبول فرمائے۔ اب یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھے ہیں تو آگے وہ جو مسنون روزے پورے سال میں ہوں گے، جو نفلی روزے ہیں، ان کو رکھنے کا بھی اہتمام فرمایا کریں۔ خاص طور پر شوال کے 6 روزے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہر نیکی کو 10 گنا کرتا ہے۔ تو رمضان کے روزوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے کے روزے کتنے مہینوں کے بن گئے؟ 10 مہینوں کے۔ اور شوال کے جس نے 6 روزے رکھے، 10 ماہ کے روزے تو رمضان کے روزے سے پورے ہو گئے، 6 روزے شوال کے رکھ لیے، تو ان میں سے ہر ایک اگر 10 سے ملٹیپلائی ہوگا تو کتنے روزے ہو گئے؟ 60 روزوں کا مطلب ہے کتنے مہینوں کے؟ 2 مہینوں کے۔ 10 مہینوں کے روزے رمضان میں ان کا اجر مل گیا، اور 6 شوال کے روزوں میں 2 ماہ کا اجر مل گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر جس نے شوال کے 6 روزے بھی رکھے، گویا یہ کہ اس نے پورے سال کے روزوں کا اجر اللہ سے وصول کر لیا۔ تو ان شوال کے روزوں کا بھی اہتمام فرمائیں، کنٹینیو کریں اس معاملے میں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ تراویح پڑھتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، اب اس کو چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں۔ کوشش کریں کوئی رات ایسی نہ ہو جس رات میں عشاء با جماعت نہ پڑی ہو، اور کوئی صبح ایسی نہ ہو جس میں فجر با جماعت نہ پڑی ہو۔ رمضان میں تو یہ ترتیب آسان رہی نا الحمدللہ، سحری کی وجہ سے کہ فجر بھی باقاعدہ جماعت کے ساتھ، لیکن یہ کہ اب یہ کوشش کریں کہ اس کو آگے کنٹینیو کریں اور آگے بھی عشاء اور فجر با جماعت پڑھا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، قیام اللیل آپ کرتے رہے، طویل رکعات پڑھتے رہے، ان میں طویل قرات سنتے رہے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ اب اسے کنٹینیو کریں اور باقی 11 مہینوں میں تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس ایک مہینے میں پورا دن صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے رکے رہے، یہ 11 مہینوں میں حلال ہے، لیکن پیغام یہ ملا کہ اگر آپ نے ایک مہینے میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، جنہیں اللہ نے آپ پر حلال کیا، پھل ہے، گوشت ہے، کھانا پینا، مشروبات، سب آپ کے سامنے پڑے ہوتے تھے، نہیں استعمال کرتے تھے، خود پر حرام رکھتے تھے انہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اگلے 11 مہینوں میں جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو بھی حرام ہی سمجھیں، ان کے بھی استعمال کی اجازت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، میں ان کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو اللہ نے محنت اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قطعاً کسی صورت میں ان پر کوئی تکبر، کوئی غرور ہمارے دلوں میں پیدا ہونے نہ پائے، بلکہ یہی سمجھیں کہ یہ جو توفیق دی ہے یہ اللہ نے عطا فرمائی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ اللہ سے اجر مانگنے میں شرم اور جھجک محسوس نہ کریں، اللہ سے کھل کر مانگیں اور مغفرت مانگیں، جنت مانگیں، جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگیں، مانگنے میں جھجک محسوس نہ کیا کریں۔ اللہ سے مانگنے میں کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم۔ دنیا والوں سے مانگنے میں جھجک ہوتی، اللہ سے مانگنے میں جھجک نہیں، اللہ سے بے تکلفی ہے، اس لیے کہ ہمارا رب ہے۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کر دی کہ عید کی اصل خوشی کی طرف جائیں، اور اصل خوشی کیا ہے کہ جسے اللہ تقوی کی دولت نصیب فرما دے۔ یہ کہا ہے نا، رمضان کے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جسے اللہ تقوی کی دولت ان روزوں کے ذریعے سے نصیب فرما دے، اس کی عید ہے، اس کی خوشی ہے۔ تو بہرحال اس خوشی کو اللہ کی فرما برداری میں منانے کا اہتمام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی شے ہو جائے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ریاکاری کا عمل، کوئی تکبر، کوئی غرور ایسا ہمارے اندر آ جائے جو ہماری ساری عبادات کو زائل کرنے کا سبب بن جائے، ہماری ساری محنتوں مشقتوں پہ پانی پھیرنے کا سبب بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ لہذا
کسی صورت میں بھی اپنے اندر ایسی کیفیت کو آنے نہ دیں. اور آخری بالکل بات عرض کر رہا ہوں. کل میں سوچ رہا تھا کو اپنی ذاتی اس حوالے سے, اگر کسی کو گھر چاہیے ہو تو وہ سوچتا ہے گھر ایسے بنے گا, اتنے پیسے ہوں گے تو بنے گا, یہاں سے پیسے لے لیتا ہوں, یہاں سے قرض لے لیتا ہوں, یہاں سے جمع کر لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, اور اس طرح گھر بنا لیتا ہوں. بندہ پلاننگ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے یہ پلاننگ کرتے ہوئے یہ تو سوچ لیتا کمیٹی ڈال لوں گا, پیسے جمع کر لوں گا, قرض لے لوں گا, یہی ہے نا. کبھی کسی نے یہ سوچا کہ میں اتنی دفعہ کسی کے سامنے جھک جاؤں گا تو وہ مجھے گھر کے پیسے دے دے گا؟ کبھی کسی نے سوچا کہ کسی کے لیے میں تمہارے لیے بھوکا پیاسا ہوں, مجھے گھر دے دو؟ کبھی سوچا؟ بھوکے پیاسے رہنے سے گھر ملتے ہیں. اور اللہ فرما رہے نہیں, تم اللہ کے سامنے عبادات کرو گے, تم اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دو گے, ہم تمہیں جنت کا محل عطا فرما دیں گے. بھائی دنیا کا گھر مل نہیں رہا بھوکے پیاسے رہنے سے, یہ بھوکے پیاسے رہنے سے جنت کا گھر ملے گا, جنت کا محل ملے گا؟ یہ کیسے ملے گا؟ اس کو سمجھ لیں. فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان سے اور احتساب سے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ وہ ایمان ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا, یہ وہ توکل اور یقین ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا, یہ وہ احتساب ہے اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو جائے. تو حساب اللہ کے سامنے ہونے سے پہلے اپنا حساب خود کر لینا, اپنا انالیسس خود کر لینا, اپنے آپ کو دیکھ لینا میں کس مقام تک کھڑا ہوا ہوں, میری کیا ویلیو ہے. تو ان عبادات میں ایمان کی موجودگی ضروری ہے, احتساب کی موجودگی ضروری ہے. ایمان کے ساتھ نماز ادا کریں, اور جب نماز پڑھ چکے تو ذرا احتساب کر لیں کہ کہیں میری نماز اس لیے تو نہیں تھی کہ یہ ساتھ محلے والے بھی کھڑے ہوئے جماعت میں کہ میری تعریف ہی کرتے ہیں کہ بڑے نمازی ہیں, کہیں اس لیے تو نہیں تھی, کہیں میرے روزے اس لیے تو نہیں تھے کہ میرے چہرے پر نقاہت کے اثرات دیکھ کر لوگ میرے تقوی کی تعریف کریں, کہیں میرا درس قرآن اس لیے تو نہیں تھا کہ میں درس قرآن دے کے ہٹوں اور لوگ میرے پاس آ کر میرے ہاتھ پاؤں چومیں اور کہیں جی حضرت بہت مزہ آیا, کہ اس لیے تو نہیں تھی. ایمان اور احتساب, یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم نے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں رمضان میں کی ہیں, اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے, عجب سے, غرور سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے, عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اللہ یہ اس عید کو ان معنوں میں واقعتاً ہمارے لیے عید بنا دے کہ ہم سب کی مغفرت ہو چکی ہو, ہم سب کو جہنم سے آزادی مل چکی ہو. میں دو دعائیں صرف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ دو دعائیں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ عید واقعی عید ہو جائے گی. اللہم حرم وجوہنا علی النار, اے اللہ ہمارے چہروں کو آگ پر حرام کر دے, ہمارے چہروں کو آگ پر حرام کر دے. اور دوسری دعا یہ ہے اللہم ارنا وجہک الکریم فی الجنہ, اے اللہ ہمیں جنت میں اپنے عزت والے چہرے کا دیدار نصیب فرما دے. بس یہ دو دعائیں قبول ہو گئیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے, اور پھر عید اصل عید ہوگی. اللہ ہمیں ایسی سینکڑوں عیدیں نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا, كلام ربنا هدايتنا, عطاء جبريل على رسولنا.